سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سوالات اور ان کے جوابات، چونکہ یہ ایک طویل سلسلہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرنے کا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا علم حاصل کرنے کا، اسی سلسلے میں سے کچھ سوالات اور ان کے جوابات آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بڑھتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت کی جانب، جو کہ ایک سوال اور اس کے جواب پر مشتمل ہے۔ وہ کیا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحابی حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی رسول ہیں، قاری قرآن تھے، زبردست قرآن مجید پڑھنے والے تھے، اور ان کا قرآن مجید پڑھنا اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ پیارے محبوب آپ ابی بن کعب سے قرآن سنیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ کریم نے میرا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر فرمایا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابی بن کعب سے قرآن سنیے۔ وہ پیارے صحابی رسول ہیں، آپ خود اپنا عمل جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، انہوں نے ہی سوال کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر کثرت کے ساتھ خوب درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، یہ ارشاد فرمائیے کہ کتنا درود پاک پڑھا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہے پڑھ۔ میں نے کہا الربع، یا رسول اللہ کیا چوتھائی وقت آپ پر درود پاک پڑھ لیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہے پڑھ، فإن زدت فهو خیر لک، ارشاد فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کرتے ہیں قلت النصف، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آدھا وقت آپ پر درود پاک پڑھ لیا کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا جتنا چاہے پڑھ، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کرتے ہیں میں نے کہا فالثلثین، یا رسول اللہ 2/3 آپ پر درود پاک پڑھا کروں، کل وقت کے 3 حصے کر لوں، 2 حصے آپ پر درود پاک پڑھا کروں اور 1 حصہ اپنے جو دیگر معاملات ہیں ان کے اندر صرف کیا کروں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا کہ جتنا چاہے پڑھ، اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لک صلاتی کلھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنا سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن تکفا ہمک، ارشاد فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو یہ درود پاک تیرے غموں کو تجھ سے دور کر دے گا، اور ارشاد فرمایا تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے ہم کثرت کے ساتھ اپنے معمولات میں، اپنے دن بھر کے جو کام کاج ہیں، دن بھر کی جو روٹین ہے، زندگی گزارنے کا جو انداز ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ وقت پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے متعلق بھی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ الرحمن درود پاک کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جزا نصیب فرمائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال کی جانب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بعض اوقات ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کوئی سوال کرتے، کوئی بات پوچھتے تو ان صحابی رسول کا نام بھی حدیث پاک کے اندر ذکر کیا جاتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کوئی گاؤں دیہات کا رہنے والا شخص آتا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرتا تو پھر حدیث پاک میں عربی کا لفظ آتا کہ ایک عربی آیا، اس نے آ کے یوں سوال کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کوئی اجنبی آدمی آتا یا روایت میں ان کا نام ذکر نہیں کیا جاتا تھا، جیسے کہ آج جو روایت جو حدیث پاک ہم شامل کرنے جا رہے ہیں پروگرام میں، اس کے جو الفاظ ہیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال، اس نے کہا، علمنی عملا یدخلنی اللہ بہ الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی، مجھے سکھا دیں، عملا، کوئی ایسا عمل، یدخلنی اللہ بہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یعنی یا رسول اللہ ایسا عمل بتا دیں، اس پر عمل کروں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں داخل کر دے، یعنی جنت دلانے والا عمل بتا دیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تجھے کسی نے نہیں بتایا؟ کیا تجھے کسی نے ایسا کوئی عمل نہیں بتایا؟ انہوں نے عرض کی، لا یا رسول اللہ، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اب عمل ارشاد فرمایا فَأَعِنِّي عَلَيْهَا بِكَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، او کما قال علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر رکوع اور سجود کی کثرت سے میری مدد کرو۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ اللہ کریم تمہیں جنت میں داخل کر دے تو اس کا آسان حل کیا ہے، اس کے لیے عمل کون سا ہے؟ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَيْهَا، فرمایا پھر اس جنت میں داخلے کے لیے میری مدد کرو، کس کے ذریعے؟ رکوع کے ذریعے اور سجود کے ذریعے، یعنی کثرت کے ساتھ رکوع بھی کرو، سجدے بھی کرو۔ نمازوں کی پابندی جب بندہ کرتا ہے تو پھر رکوع اور سجود کی بھی کثرت ہوتی ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، فرائض بھی ادا کرتا ہے، واجبات بھی پورے کرتا ہے، سنتیں بھی پڑھتا ہے، موقدہ اور غیر موقدہ سب، تو اس طرح بندہ رکوع اور سجود کی کثرت پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک اس بات کا خواہش مند ہے کہ اللہ کریم ہمیں داخل جنت فرما دے۔ تو یہ ایک پیارا عمل ہے، کیا؟ رکوع اور سجود کی کثرت کرنا، کثرت کے ساتھ رکوع کرنا اور سجدے کرنا، یہ وہ عمل ہے جو بندے کو جنت میں داخل کروانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا، اللہ کریم کی رحمت سے ہوگا۔ جو اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں، یہ جنت میں جو بندے کو درجات ملیں گے وہ اس کی نیکیوں کی وجہ سے ملیں گے۔ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت اور محض اللہ کے فضل سے نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ رکوع اور سجود کی کثرت یہ وہ مبارک عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں بارہا اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر رہا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، اور رات کو بھی اور دن کا بھی بہت سارا حصہ
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر گزارا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت ہو، میں حضور کے کسی کام آ سکوں، بس اس انداز سے یہ اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو وضو کے لیے جو پانی ہوا کرتا تھا وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا سل ربیعہ، ارشاد فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اب یہاں مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں یہ ہے، جو مشہور روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یعنی اسی وقت آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ کہا۔ لیکن طبرانی شریف میں جو روایت ہے اس میں کچھ ایسا ہے، کچھ اضافہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے وقت عطا فرمائیے، میں غور فکر کروں، سوچوں، اس کے بعد پھر عرض کروں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، غور فکر کرو، اس کے بعد مانگ لینا۔ پھر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا؟ وہی اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ، آپ کا پڑوس، آپ کی معیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال لیا، یہ مل جائے مجھے، آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اسألوک میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آوا غیر ذالک، ارشاد فرمایا کہ اے ربیعہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگ لو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا او غیر ذالک، یا یہ لے لو یا یہ لے لو، نہ، آوا غیر ذالک، ارشاد فرمایا وہ جو پہلے تھا وہ تو مل گیا، آوا غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگ لو۔ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہی سوال رکھا کہ یا رسول اللہ یہی کافی ہے، حضور کا ساتھ مل جائے اور کیا چاہیے، اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے بھی فرمایا تھا، جب انہوں نے حضور کی رفاقت کا سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کر، خوب سجدے کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ وہ عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کے معاملے میں بالکل بھی سستی نہ کیا کریں، خوش دلی کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، فرائض بھی پورے کرنے چاہیے، واجبات بھی، نوافل بھی کثرت کے ساتھ پڑھنے چاہیے، کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کا، اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی رکوع و سجود کی کثرت یہ بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے مقام اور مرتبہ دلاتی ہے، اس پر دو واقعات دو مختلف کتابوں کے اندر مذکور ہیں، اور وہ بھی سوال جواب کی صورت میں ہی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دور کے ہی صحابہ کرام علیہ مردوان نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا، وہ بھی آپ کی گوش گزار کرتا ہوں تاکہ یہ بات ہم خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ واقعی رکوع و سجود کی کثرت، خوب نفل پڑھنا، خوب نمازیں ادا کرنا، یہ بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند مقام پر فائز کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے 40 راتیں پہلے انتقال ہو گیا، یعنی دو بھائی تھے، ایک کا انتقال ہوا اور پھر اس کے 40 راتوں کے بعد دوسرے کا انتقال ہوا۔ تو ان میں سے جو پہلے فوت ہونے والا تھا اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا اور اس کی فضیلت بیان کی گئی، ان کی جو نیکیاں تھیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا دوسرا بھائی مسلمان نہیں تھا؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کیوں نہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی، یعنی دوسرا بھائی بھی نیک تھا، پہلا بھائی بھی نیک تھا، یہ جو بعد میں فوت ہوا ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان میں گفتگو جاری ہے اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ دوسرا بھی، حضور نے فرمایا جو بعد میں فوت ہوا وہ مسلمان نہیں تھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مسلمان تھا، اور ساتھ میں اس کا وصف بھی بتایا کہ اس کے اندر کوئی برائی بھی نہیں تھی، کوئی خرابی بھی نہیں تھی۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم؟ وہ پہلے کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ وہ بڑی عظمت والا تھا، بڑی رفعت والا تھا، بڑی نیکیاں کرنے والا تھا، اس طرح سے ذکر ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نماز نے اسے کہاں پہنچا دیا جو بعد میں فوت ہوا ہے، 40 راتیں جسے مزید نماز پڑھنے کا وقت ملا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کیا معلوم اس بعد والے کو پہلے والے سے، جس کی نیکیاں تم بیان کر رہے ہو، جس کی فضیلت تم بیان کر رہے ہو، ارشاد فرمایا یہ جو بعد والا ہے اس کی نمازوں نے اسے نہ جانے کہاں پہنچا دیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی مثال ذکر فرمایا نماز کی مثال ایسی ہے کہ تم میں سے کسی کے دروازے پر میٹھے پانی کی بڑی نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غوطہ لگائے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گی؟ خود یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور بتانا یہ مقصود تھا کہ جیسے اس بندے کے جسم پر جو 5 بار گھر کے باہر جو نہر ہے اس کے اندر غسل کرتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، اس کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہتی۔ ارشاد فرمایا ایسے ہی یہ جس کو 40 راتیں مزید ملی ہیں نماز کے لیے، ان دنوں میں اس نے نماز ادا کی ہے، ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نماز نے اسے کہاں تک پہنچا دیا۔ جیسے وہ بندہ جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہتا جو 5 وقت نہر کے اندر غوطہ لگانے والا ہے، ڈبکی لگانے والا ہے، غسل کرنے والا ہے، ارشاد فرمایا ایسے ہی جو نمازوں کی پابندی کرنے والا بندہ ہے اس نے پہلے سے جو بعد میں فوت ہونے والا ہے اسے 40 راتیں مزید ملی ہیں عبادت کی، تو فرمایا اس میں اس کی نماز نے اسے کہاں تک پہنچا دیا، تمہیں کیا معلوم۔ اسی طرح ایک اور اس سے ملتا جلتا واقعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں اس کے، فرماتے قزاعہ کا ایک قبیلہ تھا، بلی یہ اس قبیلے کا نام تھا، اس میں 2 بھائی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دونوں ایمان لے آئے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا جو تھا وہ 1 سال تک زندہ رہا، یعنی دونوں مسلمان تھے، دونوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں، حضور پر ایمان لے آئے تھے۔ ایک شہید ہو گیا، دوسرا اس کے 1 سال بعد تک زندہ رہا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں جو فوت ہونے والا بھائی ہے نا، اسے شہید ہونے والے بھائی سے جنت میں پہلے داخل کر دیا گیا، یعنی جو شہید ہونے والا تھا اس کے بعد جو 1 سال تک زندہ رہا، اسے شہید سے پہلے داخل جنت کیا گیا۔ فرماتے میں نے خواب دیکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا اس پر کہ یہ شہید سے پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے صبح ہوئی تو میں نے یہی بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، میں نے اسی طرح دیکھا ہے، وہ جو 2 بھائی تھے ان میں سے ایک پہلے شہید ہو گیا تھا، ایک 1 سال کے بعد دنیا سے گیا، تو یہ بعد میں جانے والا جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے شہید بھائی کے بعد، وہ ایک شہید ہو گیا، پھر اس کے پورے 1 سال تک وہ دوسرا بھائی حیات رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس نے شہید بھائی کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ رمضان شریف آیا سال کے اندر، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور پھر 6000 رکعتیں نہیں پڑھی اس نے، اور سال میں اتنی رکعتیں نہیں ادا کی، یعنی جو نمازیں بنتی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا کیا اس نے اس پورے سال میں اتنی نمازیں نہیں پڑھی؟ سال کے اندر جو روزے آئے اس نے وہ روزے نہیں رکھے رمضان شریف کے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور صحیح ابن حبان میں جو روایت موجود ہے اس کے اندر یہ بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کی دوری کیوں نہ ہو؟ ارشاد فرمایا جب ایک نے اتنا زیادہ عمل کیا ہے، 1 سال تک زیادہ وہ زندہ رہا، اور اس 1 سال کے اندر اس نے نیکیاں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، نوافل پڑھے ہیں، رکعتیں ادا کی ہیں، رکوع و سجود کی کثرت کی ہے، اسی طرح روزے رکھے ہیں، ارشاد فرمایا کہ پھر ان دونوں کے درمیان جو پہلے دنیا سے جانے والا ہے اور جو بعد میں جانے والا ہے، عبادت کی کثرت کر کے
ارشاد فرمایا پھر دونوں کے درمیان زمین و آسمان جیسی دوری کیوں نہ ہو، فاصلہ کیوں نہ ہو، یعنی وہ جو بعد میں فوت ہوا اسے پہلے جو داخل جنت کر دیا گیا، اس پر تعجب نہ کرو، اس لیے کہ اس نے عبادت زیادہ کی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعات اور یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں اس بات کی طرف درس دیتی ہیں، ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اس بات کی طرف بلا رہی ہیں کہ کثرت کے ساتھ نماز پڑھنا، خوب سجدے کرنا، یہ وہ کام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو مقبول بنا دیتا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو مقام اور مرتبہ دلانے والا عمل ہے۔ اس لیے کبھی بھی نماز کے معاملے میں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ جہاں فرائض کی پابندی ہے وہاں ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ سنتیں غیر موقدہ ہوں یا موقدہ ہوں، پابندی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ کچھ عبادت تو بندہ اس انداز میں بھی کرے کہ یہ میرے خالق اور میرے مالک کی عبادت ہے۔ فرائض، واجبات اور سنت موقدہ یہ تو یقیناً پڑھنا لازم ہے ہی۔ کچھ عبادت وہ بھی ہونی چاہیے کہ جو بندہ فرائض اور واجبات سے ہٹ کے کرے، جسے نفل کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں تو ترغیب یہ ہے، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم رکوع اور سجود کی کثرت کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید زندگی میں کبھی عصر کی 4 سنتیں جو عصر سے پہلے ادا کی جاتی ہیں وہ نہیں پڑھی ہوں گی، یا عشاء کی 4 سنتیں جو پہلے ادا کی جاتی ہیں فرائض سے، ساری زندگی میں نہیں پڑھی ہوں گی۔ یہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے، پڑھنے کے لیے ہے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہونے والے اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ابتدا کیجئے نماز کی پابندی سے، کثرت کے ساتھ رکوع اور سجدے کرنے کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کے ان صحابی رسول کا صدقہ نمازوں کی پابندی بھی نصیب فرمائے گا، اور انشاءاللہ یہ رکوع اور سجود کی کثرت وہ عمل ہے جو بندے کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، رکوع اور سجود کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت نصیب فرمائے۔ سجدوں کی کثرت بندے کے لیے جہاں رب کا قرب پانے کا ذریعہ اور سبب ہے، وہیں صرف سجدوں پر ہی ایک بات اور جو عام طور پر فقہ کی کتابوں کے اندر مذکور ہے، موجود ہے۔ قرآن مجید میں جو آیات سجدہ ہیں، 14 آیات ایسی ہیں قرآن مجید میں جنہیں آیات سجدہ کہا جاتا ہے۔ جب آدمی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں سنتا ہے تو اس پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی سجدہ تلاوت جسے کہا جاتا ہے۔ یہ سجدہ تلاوت کرنا تو اس پر لازم ہوتا ہی ہے، لیکن اس کی ایک برکت بھی ہے۔ اگر کسی آدمی کی کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی کام نہ ہو رہا ہو، تو اب سجدوں کی کثرت کیسے بندے کے لیے مشکلات کو آسانی کے اندر تبدیل کر دیتی ہے، یہ بات، یہ عمل کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ جس آدمی کی کوئی پریشانی ہو، کوئی کام نہ ہوتا، اسے چاہیے ایک مجلس میں، ایک محفل میں، ایک جگہ بیٹھ کر یہ 14 آیتیں پڑھے جو آیات سجدہ ہیں، اور ان کے بعد پھر 14 سجدے کرے۔ پھر اس کے بعد جو مقصد ہے، جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو کام وہ چاہتا ہے ہو جائے، اس کے حل کے لیے دعا مانگے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو 14 سجدے اس نے کیے ہیں اور جو آیتیں پڑھی ہیں، ان کے پڑھنے کی برکت سے اور سجدے کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اس مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب کثرت کے ساتھ سجدے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔